زندگی سب کو آسانیاں نہیں دیتی. سب لوگ بنے بنائے راستوں پر نہیں چلتے. دنیا میں موجود کروڑوں اربوں لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے کائنات میں آتے ہی نہ تو انہیں وسائل میسر تھے اور نہ ہی راستے، مگر ان لوگوں نے اپنی ہمت، عزم اور حوصلے سے نہ صرف راستے بنائے بلکہ وسائل بھی پیدا کیے اور اپنے ساتھ ساتھ کئی دوسرے لوگوں کی راہیں ہموار کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا. آج کا کام بھی ایسے ہی کردار کے گرد گھومتا ہے، جس نے مشکلات کا سامنا تو کیا مگر روایتی زندگی سے پرے کچھ نئے راستے متعین کیے، اور پھر مشکلات تو آتی رہیں، وہ انہیں کامیابی میں بدلتی رہی. میرا نام ثنا غوری ہے اور میری زندگی کی کہانی بھی ویسی ہی بہت ساری خواتین کی طرح ہے کہ جن کو دیکھ کے دوسری خواتین جینا سیکھتی ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ میں نے بھی اسی طرح سے اپنے لیے خود زندگی پیدا کی اور اپنے لیے خود خوشیاں بنائیں، وہ خوشیاں کہ جس کو دیکھ کے اور خواتین کو بھی بہت سبق ملا. یہ کہانی کراچی میں آنکھ کھولنے والی ثنا غوری کی ہے، جو 4 بھائیوں میں اکلوتی بہن کے طور پر گھر کے آنگن کے لیے رونق بنی. والدین کا بے پناہ پیار اور 4 بھائیوں کے درمیان پرورش پانا گویا بچپن میں ثنا کے تمام تر انداز لڑکوں جیسے ہی تھے. گویا بچپن خوشیوں اور ایڈونچر سے بھرپور گزرا. پھر کوئی شرارت کی ہوگی؟ نہیں پاپا، دیکھیے نا کتنی تیز بال ڈال رہے ہیں. تم نہیں کھیلو مگر بیٹ تو واپس کرو. نہیں پاپا، دیکھیے نا کتنی تیز بال ڈال رہے ہیں. اگر تم چیٹنگ کرو گے تو میں کسی کو بھی کھیلنے نہیں دوں گی. چلو کوئی بات نہیں، واپس کر دو، اب کوئی چیٹنگ نہیں کرے گا. ارے تمہاری ایک ہی بہن ہے، اس سے بھی لڑتے رہتے ہو. جاؤ تینوں مل کر کھیلو. ممی پاپا نے کہہ دیا اس لیے میں تمہیں دے رہی ہوں، ورنہ تو کسی کی ہمت بھی نہیں تھی تمہیں دیتی. ہم 5 بہن بھائی ہیں اور میں سب سے چھوٹی تھی. 4 بھائی بڑے تھے، اور جب 4 بھائیوں میں ایک بہن بڑی ہوتی ہے تو بالکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ٹام بائی ٹائپ کی. تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم لڑکی ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں گھر میں ہوئی کہ جس میں بھائی پریشان ہو جاتے تھے، امی پریشان ہو جاتی تھی کہ اس کا آگے ہوگا کیا، کیونکہ لڑکوں کی طرح بیٹھنا، لڑکوں کی طرح بات کرنا، کپڑے پہننا نہیں آنا، لڑکیوں کی طرح مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے. اس کے بعد والد صاحب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی. ثنا کی ہنستی بستی زندگی پر ایک قیامت اس وقت آئی جب وہ زندگی کی 11ویں بہار دیکھ رہی تھی کہ اچانک والد کا انتقال ہو گیا. پھر زندگی میں جو ایک ٹوئسٹ آیا کہنا چاہیے وہ یہ کہ جب میں 11 سال کی تھی اور ابھی 11 سال کی نہیں ہوئی تھی، اس وقت والد صاحب کا انتقال ہو گیا. والد صاحب کے انتقال نے مجھے زیادہ یوں جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ میں ان سے بہت زیادہ نزدیک تھی، اور پھر میرے پاس کچھ اور ایسی ایکٹیویٹیز نہیں تھی. جتنا میں بولتی تھی، جتنا میں آگے بڑھتی تھی، کھیلتی تھی، وہ میں ایک طرف کمرے کے ہو کے رہ گئی. والد کے انتقال نے ثنا کی زندگی کے رنگ جیسے معدوم کر دیے ہوں. وہ اب کھیل کود، شوق زندگی سے کٹ کر گھر تک محدود ہو گئی تھی، اور چھوٹی سی عمر میں اس نے گھر میں موجود کتابوں کی اسٹڈی شروع کر دی. فارغ اوقات میں والدہ کا ہاتھ بٹانا اور مذہبی لٹریچر پڑھنا ثنا کا معمول بن گیا تھا. والدہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں اور ماشاءاللہ لکھنے کا، پڑھنے کا ان کو بہت شوق ہے. کنورٹڈ تھیں وہ، تو اس وقت ان کے پاس جو ایک مذہبی کتابوں کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس اسٹاک موجود ہوتا تھا. تو میرے پاس کچھ اور نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ میں پڑھتی رہوں. میں اسکولنگ میں بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، پڑھنے میں بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن میں کتابیں پڑھنے کی بہت زیادہ شوقین تھی اور کتابیں پڑھتی رہتی تھی میں. والد کے انتقال کے بعد ثنا اور اہل خانہ کی کفالت کی ذمہ داری اس کے تایا کے سر آئی، جسے انہوں نے بخوبی نبھانے کی کوشش کی. والد کے بعد ہمارے تایا نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا. ہم تایا کے ساتھ رہتے تھے انہی کے گھر پہ، اور چونکہ والد اور والدہ کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی تو ان حالات میں والدہ کا واپس سے زندگی کی طرف آنا مشکل تھا. لیکن والدہ نے اپنی عدت کے دنوں میں ہی پڑھائی شروع کی، اور ہمیں ان کو دیکھ کے میں کہتی ہوں کہ ہمیں سبق ملا کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو واپس شروع کیا جا سکتا ہے. پھر والدہ نے ایک اسکول میں جاب کی، وہاں پہ وہ پرنسپل تھیں ایک چھوٹے سے اسکول میں. وہ صبح پرنسپل ہوتی تھیں اور دوپہر کو اسی اسکول میں جو ہے وہ پڑھاتی تھیں، کوچنگ پڑھاتی تھیں.
میں بہت چھوٹی سی تھی, 11 سال کی میری عمر تھی, لیکن میں پھر بھی صرف اپنی والدہ کا خیال کرتے ہوئے اور گھر میں تھوڑا بہت کھانا بھی پکانا شروع کر دیا تھا. میری والدہ بھی تو یاد کرتی ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جو ہے وہ کھانا پکا لیا کرتی تھی کہ میری امی آئیں گی اور وہ ان کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ میرا آفٹر نون کا اسکول ہوتا تھا. تو میں جب اسکول جاتی تھی تو تھوڑا بہت گھر کا کام کر کے اور پھر میں نکل جاتی تھی. تو وہ انٹائر پوری جو زندگی تھی میری, وہ ایک اپنی والدہ کو دیکھ کے بھی ایک مختلف ہوتی گئی, اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ سب ایسا ہونا چاہیے جیسے میری ماں ہے, جیسے میری ماں نے سروائیو کیا ہے. کیونکہ والد کا جانا ایک بہت بڑا صدمہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا احسان تھا کہ ہمارا گھر بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام تایا ابو. ایسا بیٹا ٹھیک. کیا ہو رہا ہے؟ پڑھائی اور گھر کے کام. یہ محسوس نہیں کرنا کہ آپ کے والد نہیں ہیں. جتنا پڑھنا ہے بیٹا پڑھنا, میں ہوں تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی تایا ابو جانتی ہوں. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ فرسٹ کلاس, ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. اور گھر پہ سب خیریت؟ بالکل بہترین, ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہو؟ تو مجھے یاد ہے میرے تایا کو بہت شوق تھا مجھے پڑھانے کا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس کا فلاں کالج میں ہی ایڈمیشن کرواؤں گا تاکہ یہ بہت آگے نکل جائے اور آگے بڑھے. تو ان کو وہ جو دوسرے تایا تھے انہوں نے منگنی کروائی تھی کہ نہیں, باپ سر پہ نہیں ہے تو جلدی منگنی ہو جانی چاہیے, اس کی جلدی شادی ہونی چاہیے. ایک اور جو تایا تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جہاں تک میرے پاس ہے تب تک اچھا پڑھ لے اور اچھا لکھ لے اور اچھا کام کر لے. ثنا کے ایک تایا اسے کسی بھی قیمت پر وہاں تک پڑھانے کے خواہاں تھے جہاں تک وہ پڑھ سکتی ہے. لیکن ثنا کی زندگی میں ایک موڑ تب آیا جب ثنا کے دوسرے تایا نے گھر والوں پر زور دیا کہ ثنا کے والد, لہذا جتنا جلدی ممکن ہو اس کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے. ہاں بیٹا, رزلٹ کا کیا ہوا آپ کا؟ جی تایا رزلٹ آ گیا, میٹرک میں پاس ہوں. آگے کیا کریں؟ آگے انٹر کروں گی, کالج میں ایڈمیشن لینا. شاباش بیٹا, پڑھائی کرتے رہنا, جب تک میں موجود ہوں انشاءاللہ کوئی فکر نہیں کرنا, میں آپ کے ساتھ ہوں. جی تایا. بھائی صاحب جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے, میرا خیال ہے کہ اس کی شادی کر دینی چاہیے. میری نظر میں ایک رشتہ ہے, وقتی طور پر منگنی کر دیتے ہیں. بھائی صاحب میں بھی یہی چاہتی ہوں. ہاں, کم سے کم انٹر سے پہلے اس کی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. باپ کا سایہ تو ہے نہیں, آپ لوگ جو بہتر سمجھیں. میری بھی بیٹی ہے, میں کوئی اس کے بارے میں غلط نہیں سوچوں گا. مجھے جو اچھا لگا سو کہہ دیا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے تو ثنا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ جیسا آپ لوگوں کو بہتر لگے. شادی جب میری ہوئی تو میری اپنے جو میرے فیانسی تھے ان سے میری انڈرسٹینڈنگ بھی تھی, کیونکہ ہم بچپن سے جو ہے وہ بچپن میں منگنی ہو گئی تھی تو تھوڑی بہت بات چیت بھی رہتی تھی. تو ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم ساتھ مل کے پڑھائی کریں گے, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے وہ سلسلہ ترک کر دیا. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں ایک بچے کی ماں بن گئی, تو اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ زندگی یہ نہیں ہے. مجھے کہیں نہ کہیں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دینا چاہیے. مجھے اپنے بچوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اگر میرے پاس صلاحیت ہے تو مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے گھر بیٹھے میں کچھ اپنی ارننگ کا سلسلہ کر سکوں اور اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے سکوں, اور یعنی کہ ایک اچھی زندگی میں اپنے بچوں کو اس لحاظ سے دے سکوں جس میں میں اور میرے ہسبینڈ دونوں ساتھ مل کے کام کر سکیں. تو اس کے لیے پھر میں نے, چونکہ ہمارے یہاں رواج نہیں تھا کہ لڑکیاں پڑھ سکتی تھی, اور شادی کے بعد تو بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی کوئی پڑھ لے, تو میں نے ایک ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا کہ جہاں پہ میں گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتی تھی. ڈسٹینس لرننگ یونیورسٹیز میں گئی, وہاں پہ میں نے جو ہے وہ ایڈمیشن لیا. اور ایڈمیشن کی صورتحال یہ تھی کہ میں ابھی بتانا نہیں چاہتی تھی کسی کو بھی کہ میں نے ایڈمیشن لیا. ہسبینڈ سے بھی میں ڈر رہی تھی کہ میں کیسے کہوں گی. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ, چونکہ والدہ نے شروع سے ایسی تربیت دی کہ آپ سامان کی اہمیت نہیں ہے, لوگوں کی اہمیت ہے. تو سسرال میں کبھی اپنے سامان کو نہیں سنبھالا. عموماً ہوتا ہے کہ آپ لڑکیاں اپنی چیزوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں, لیکن مجھے آج تک یاد ہے, اور میرے گھر والے مجھ سے ناراض بھی ہو گئے تھے کہ میرے پاس کچھ کراکری کا سامان تھا, اور وہ کراکری کا سامان میں نے سیل آؤٹ کیا, اور سیل آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اپنے بیچلرز کی فیس پے کی. ثنا کو بھی لگتا تھا کہ شادی کے بعد زندگی زیادہ پرسکون ہو جائے گی. یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے منگیتر سے بات کی کہ شادی کے بعد پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. انٹر کے پیپر دیتے ہی رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئی.
शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई जो निहायत ही खूबसूरती से आगे बढ़ी। गोया सना की जिंदगी एक नए रास्ते पर ढल गई। आज काफी थके थके लग रहे हैं आप। अरे नहीं, थकावट कैसी? तुम्हारी जैसी बीवी ख्याल रखने वाली हो तो थकावट किसका फिर वो होगी? हाँ, बस ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? कुछ भी फिल्मी नहीं है, जो कहा है सच का है। ओके ठीक है। वैसे शादी से पहले तय पाया था कि हम दोनों शादी के बाद पढ़ेंगे, तो फिर क्या इरादे हैं जनाब के? एक्चुअली यार काम काज से फुर्सत ही नहीं है। काम वाम तो चलते ही रहते हैं, अगर हम काम के पीछे ही पड़ गए ना तो फिर पढ़ लिए हम। चलो वक्त के साथ देखते हैं, मौका मिला तो। ठीक है, जैसा आप कहें। खाना लगा दूं अभी क्या कुछ देर बाद? नहीं, अभी आया हूँ, थोड़ी देर के बाद खाऊंगा। ओके ओके जनाब। शादी के कुछ अरसे बाद सना को कुदरत ने बेटी की रहमत से नवाजा। अब उसकी कुल कायनात घर और बेटी बन गई। कुदरत का दिया सब कुछ था, मगर सना को किसी तौर पर सुकून नहीं था। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल उठता था कि जिंदगी बस यही नहीं है, उसे भी कुछ करना चाहिए। इस सोच के साथ साथ उसके जहन में जो पहली बात आई वो पढ़ाई थी। उसे यकीन था कि कुछ भी पढ़े बिना मुमकिन नहीं है। यही वजह थी कि उसने पढ़ने की ठानी, मगर इसके बावजूद ना तो उसे खुली मुखालफत का सामना रहा और ना ही खुली सपोर्ट। मामला 50-50 पर ही रहा। छोटी का है? छोटी तो सो गई। और तुम्हारे क्या इरादे हैं? तुम्हें सोना नहीं है? सोने लगी हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। असल में मैं चाह रही हूँ कि पढ़ाई को आगे बढ़ाऊं। देखो, बेटी, घर और इर्द गिर्द के माहौल का अगर तुम आसानी के साथ सामना कर सकती हो तो जरूर करो। परेशानी और मसाइल तो साथ साथ चलते ही हैं, कुछ तो करना होगा। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो, मेरी तरफ से तुम्हें खुली इजाजत है। खुश? सना की जिंदगी में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब उसने किसी को बताए बिना अपने जहेज का कुछ सामान बेचकर ग्रेजुएशन की फीस भेजी और बाकायदा पढ़ाई का आगाज कर दिया। किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना है और किसी को कुछ कहना नहीं है और अपने काम खुद ही करते चले जाना है। तो इस तरह से मैंने एक दफ़ा अपनी क्रॉकरी बगैर किसी को बताए सेल आउट कर दी। हालांकि मैं हस्बैंड से भी कुछ कह सकती थी, लेकिन मैं उनके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहती थी। कभी मैंने ये उनसे नहीं कहा कि आप मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दें या ये इस तरह से कर दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ही कि मर्द हमारे माशरे में जितना ख़वातीन के साथ मसाइल है, मर्द भी उतना ही फंसा हुआ है कि उसके साथ जो इशूज़ हैं वो हम तो उसको डिस्कस भी नहीं करते, हम ख़वातीन के इशूज़ को बहुत डिस्कस कर लेते हैं। घर वालों को उस वक्त अंदाजा हुआ जब उसका कोर्स उसके घर आया और उसने असाइनमेंट बनाने शुरू किए। क्या लिखा जा रहा है? यार मैं अपना असाइनमेंट बना रही हूँ। अरे वाह, आपने एडमिशन भी ले लिया और मुझे बताया नहीं। हम ये सरप्राइज था आपके लिए। तो फीस कहाँ से पे की? मैंने सोचा आपको क्या बताऊं, तो मैंने अपने जहेज की सारी क्रॉकरी बेच दी और उन पैसों से फीस पे करवा दी। बहुत गलत किया तुमने, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। और ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, आप मेरे लिए ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती थी कि आपको और परेशान करें, इसलिए। चलो ये भी अच्छा है। वैसे क्या कर रही हैं, क्या लिख रही हैं? एक नया असाइनमेंट मिला और इसी सिलसिले में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अब तो सफ़र आगे बढ़ता गया, लेकिन उसी दौरान एक ऐसा वक्त भी आया कि जब मैंने किसी को कहा नहीं और मुझे अपनी फीस पे करनी थी, तो
شادی کے بعد بہت زیور دیا جاتا ہے خواتین کو, وہ بہت زیور ہوتا ہے, میرے پاس بھی بہت زیور تھا, لیکن چونکہ مجھے بتانا نہیں تھا کہ مجھے زیور سیل آؤٹ کرنا ہے, اور میں اکلوتی بچی جب تھی اپنے والد کی, تو میرے والد چھوٹے چھوٹے سے زیور میرے لیے بنا کے رکھا تھا, چھوٹے سے ایئر رنگس, چھوٹی سی چین اور اتنا سا لاکٹ, وہ میرے والد کی یادگار چیز تھی. لیکن چونکہ مجھے تھا کہ مجھے اب فیس پے کرنی اور مجھے کسی کو نہیں کہنا, تو وہ میں نے اپنی جیولری جو ہے وہ میں نے سیل آؤٹ کی. وہ کچھ مشکل سے 8 سے 10 ہزار روپے کی رقم بنی تھی اس وقت. آج سے میں آپ کو بتاؤں تو شاید 2005-06 کی بات ہے یہ. تو لیکن زندگی میں بہت پیسہ کمایا میں نے, بہت کچھ لیا, بہت کچھ چلا گیا, لیکن وہ چھوٹا سا زیور جو ہے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, مجھے لگتا ہے کہ میرا ایسا سرمایہ تھا کہ جو میری ایجوکیشن میں گیا, اور میں اب تک سوچتی ہوں کہ کاش وہ نہ جاتا. جو لوگ زندگی میں کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں یا جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں, انہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ثنا نے انتہائی مشکل حالات میں اپنی گریجویشن کے پیپرز دیے. گریجویشن مکمل کرنے تک اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کو دوسرے ننھے مہمان سے بھی پر رونق کر دیا تھا, لیکن خوابوں کا سلسلہ تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اس کہانی کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے بروز پیر گامزن کی اگلی قسط میں.